مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر میں اقلیت بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے گا یا الٹا بھارت کے گلے پڑ جائے گا؟ یہ کامیاب تو انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک ایکشن کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ ایکشن یہ ہے، اور بڑا وہ لیجیٹیمیٹ ایکشن ہے جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ یو این کو ہم کہیں کہ وہ پاپولیشن سینسس کروائے آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی، تاکہ نہ ہم ڈیموگرافک چینجز لا سکیں نہ وہ ڈیموگرافک چینجز لا سکیں۔ میرا خیال ہے کہ دنیا اس کی تائید کرے گی، کیونکہ یہ بڑا سائن آپ کا مطالبہ ہے، ہم نے ابھی یہ کیا نہیں ہے۔ تو صرف یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ خود بخود بھارت پر کوئی دباؤ پڑے گا، خود بخود بھارت ناکام ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ کی دشمنی ہے اور اس نے آپ کی شہرک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، تو اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکشن کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انتظار اور صبر اور روز ان کے ایمبیسڈر یا جو ایمبیسڈر کی جگہ کام کر رہا ہے اس کو بلانا، یہ ایک مذاق بن گیا ہے۔ وہ آپ کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور آپ روز اس کو بلا کے تنبیہ کر دیتے ہیں کہ جی خبردار اگر آئندہ کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بات کاٹ رہی ہوں، آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے یعنی ہماری خارجہ پالیسی میں کوئی آپ کو ویکنس، کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے؟ یعنی ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے، ہم کھل کر آواز نہیں اٹھا پا رہے، ہماری کیا جی کمزوری؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جو تو ہے نا ہماری ڈپلومیسی، اس میں تو کوئی خاص کمزوری مجھے نظر نہیں آتی۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ دنیا آپ بھی جانتی ہیں، آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کس بنیاد پر ایکشن لیتی ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن یہ صرف ڈپلومیسی کے سرکل میں گھومتے رہنے سے یہ کام بنے گا نہیں۔ آپ کو ڈپلومیسی کے علاوہ پالیٹکس میں کام کرنا ہے، آپ کو لا فیئر میں کام کرنا ہے، آپ کو پروپیگنڈا میں کام کرنا ہے، آپ کو دوسرے ملکوں میں اور جو طریقے ہوتے ہیں وہ اپنانے ہیں، میڈیا میں کام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو ملٹری فیلڈ میں کام کرنا ہے، جس کا مطلب ضروری نہیں کہ حملہ کرنا ہے۔ تو یہ بہت سارے ہم نے باقی فیلڈ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ شکایتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، رونے دھونے کا وقت نہیں ہے کہ جی دیکھو جی ہمارے بھائیوں کو مار پڑ رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ کہیں گے بھائی تمہارے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی کچھ کر نہیں رہے، تم نے کیا کیا اپنے بھائیوں کے لیے؟ تو یہ بات ہے کہ اس میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ لا فیئر میں ہم یہ جو ان کے جرنیلوں نے کہا جی کہ وہاں کی بچیوں کو ریپ کرنا چاہیے، وہ جو کوئی کسی افسر نے کہا جی ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں اور ہم گلگت بلتستان میں یہ کریں گے، یہ ساری چیزیں ویڈیو پر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کے پاس لے کر جائیں، بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ باتیں کرتے رہیں گے اور ہماری بات دنیا سنے گی نہیں یا ہم سنوانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈپلومیسی میں جیسے کوئی تیسا ہوتا ہے۔ جناب صاحب میں اس بات پہ حیران ہوں نا، میں یہ تو جاننا چاہ رہی ہوں، اس گتھی کو سلجھانا چاہ رہی ہوں کہ پھر کیا مسئلہ ہے، ہماری طرف سے کیا کمزوری آ رہی ہے، دنیا ہماری بات نہیں سن پائے گی؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ لوگوں کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ جی بس یہ بات جو بھی آپ نے کی ہے بالکل درست کر رہی ہے۔ جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں، آپ کے سامنے جو کچھ سیریا میں ہوا ہے، جو کچھ یمن میں ہوا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے، جو عراق میں ہو رہا ہے، جو لیبیا میں ہو رہا ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر یہ دنیا چلتی انصاف کے اصولوں پر، یا دنیا چلتی اخلاقیات پر، یا دنیا چلتی انسانیت کے اصولوں پر، تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس سے پہلے جو بوسنیا کے ساتھ ہوا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ تو بات یہ ہے میری بہن اور باقیوں کو بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ کام بھی ضروری ہے، وہ آپ نے کر لیا جتنا کرنا تھا، وہ آ کے آپ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ آپ نے ایک میدان ہموار کر لیا ہے ڈپلومیسی کا، اب مسئلہ کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے مل کے خود حل کرنا ہے۔ بلکہ اب تو خوش قسمتی ہے آپ کی کہ چین بھی آپ کے ساتھ شامل ہے۔ تو اب تو ادھر سے چین کا دباؤ ہے، ادھر سے جو حریت پسند ہے وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، ادھر سے آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا نا، دنیا کیوں علام نہیں ہوتی، دنیا اس بات پر آتی کیوں نہیں؟ آلدو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف پلیٹ فارم پر انہوں نے اظہار تو کیا ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں۔ دیکھیں جب دو ایٹمی پاورز ہوں، ایک اگریسو ہو اور دوسری ڈیفینسو ہو، تو دنیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ڈیفینسو پاور تو ایکٹ کرے گی نہیں جب تک کہ اس کے اوپر افینس نہیں کیا جائے گا۔ اور اس نے بھارت نے روز کی فائرنگ کر کے اور روز ایک عجیب قسم کا دباؤ ہمارے اعصاب پر ڈالا ہوا ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہر وقت کہتی رہتی ہے بس اب ابھی ہونے والا ہے کچھ، فالس فلیگ ہونے والا ہے۔ حالانکہ وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے رافیل طیارے نہیں آ جاتے، جب تک ان کا S-400 پورا معاملہ وہ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ 100% تیاری نہیں کر لیتے۔ ہم بھی شاید اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی شاید اسی کا انتظار کریں، لیکن جانا صاحب انتظار کرتے کرتے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔
میرا خیال ہے کہ جو معلومات ہیں حکومت کے پاس اور جو معلومات ہیں انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. کس وقت کا تعین کرنا ہے، کن حالات میں کیا کرنا ہے، وہ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. مطلب میں بھی اسی فوج کا ٹرینڈ آفیسر ہوں جو آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو ابھی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ظاہری بات ہے یہ پاکستان پہ الزام لگاتے جی آتنکوادی یا دہشت گردوں کے حوالے سے. میں نے اپنے پروگرام میں بہت بار کہا، آپ لوگ بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات مانتے ہیں، تمام ناظرین یہ بات مانتے ہیں.